الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع دنیا میں ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج مرکز الاولیاء لاہور میں سوڈیوال میں محمدی حنفیہ مسجد میں ماشاءاللہ عظیم الشان ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ یوں تو مرکز الاولیاء لاہور میں کئی بار بیان کرنے کی مجھے سعادت ملی ہے آپ کے ہفتہ وار اجتماع میں، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن کہنا 9 لاہور میں. اسی طرح پہلے آپ کا وہ اعظم کلاتھ مارکیٹ کے پاس شیرا والا اقصی مسجد ڈیفینس میں بھی میرا خیال ہے مجھے اجتماع میں سعادت ملی ہے. سوڈیوال میں شاید آج پہلی بار ہفتہ وار اجتماع میں مجھے شرکت کا موقع ملا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں سوڈیوال کے ایک اجتماع میں آ چکا ہوں اور وہ بڑا تاریخی اجتماع تھا، اور وہ امیر اہل سنت کے ساتھ میری حاضری ہوئی تھی یہاں پر. غالباً اس کو شاید 30 سال آلموسٹ ہو گئے ہوں گے. تو وہ سوڈیوال ہم آئے تھے کراچی سے، مرکز الاولیاء لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد امیر اہل سنت پھر تشریف لائے تھے. آپ کی جرت اور آپ کی بہادری کی بھی کیا بات ہے، تو ان کے ساتھ ہم بھی حاضر ہوئے تھے. عمر بڑی چھوٹی سی تھی اس وقت، اور آج سوڈیوال میں بیان کرنے کے لیے حاضری ہوئی ہے. میں پہلے تو معذرت خواہ ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا. اصل میں آج دوپہر میں ہم گجرات میں تھے اور وہاں چیمبر آف کامرس میں نگران شورا کا بیان تھا. تو ویسے میرا آج کوئی جدول نہیں تھا مرکز الاولیاء لاہور میں. میرا ارادہ یہ تھا کہ گجرات سے میں لاہور آؤں گا چپکے سے اور داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. لاہور والوں آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ کے پاس داتا صاحب ہیں. آپ یقین کریں بہت بہت محبت ہے مجھے داتا صاحب سے، اور بہت جی چاہتا ہے کہ بار بار ان کے قدموں میں حاضری ہو. تو آج مجھے کراچی جانا تھا، میں اسلام آباد سے بھی جا سکتا تھا، تو میں نے کہا نہیں پنجاب آئیں اور داتا صاحب کے پاس نہ آئیں تو یہ درست نہیں ہے. تو ویسے بھی شب جمعہ تھی تو مزید لالچ ہوئی کہ جمعرات کی رات تو بھکاریوں کو ویسے بھی مل جاتی ہے، جھولی ویسے بھی بھر دی جاتی ہے. تو میں نے کہا چلیں قدموں میں حاضری دوں گا. تو یافور بھائی کو پتہ چل گیا، حاجی یافور صاحب حاجی یافور ہیں، انہوں نے کہا آپ لاہور جا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں. تو کہ آپ اجتماع میں بیان نہیں کریں گے؟ میں نے کہا دیکھیں میں لیٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ آپ کا جو جوہر ٹاؤن کا اجتماع وہ مغرب کے بعد ہوتا ہے. تو میں نے کہا میں جب چیمبر آف کامرس سے فارغ ہو کے لاہور جاؤں گا تو آپ کا تو اجتماع ختم ہو گیا ہوگا. تو حاجی یافور صاحب نے پکڑ لیا مجھے، کہا نہیں ہمارا ایک اجتماع عشاء کے بعد بھی ہوتا ہے، وہ سوڈیوال میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا تو کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا بیان 9:30 بجے ہوگا. میں نے کہا میں 9:30 سے دیر ہو گئی، کام دیر میں بھی انتظار کر لیں گے، آپ نے بیان ضرور کرنا ہے. تو میں نے کہا اچھا میرے پاس وہ کہتے ہیں کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. اللہ ہمارے افضل بھائی کو بھی سلامت رکھے، آپ سب کو خوش رکھے. تو میں دراصل تھوڑی دیر کے لیے حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، اور اب کھڑے کھڑے تھک جائیں گے نا، کافی اسلام پہ کھڑے ہیں، میرا خیال ہے آپ بیٹھ جائیں گے تو بیان پراپر سن سکیں گے، اور پھر انشاءاللہ ذکر بھی ہونا ہے، دعا بھی ہونی ہے. آج تو مانگنے کی رات ہے، کہتے ہیں نا جمعرات بھری مراد، تو مانگیں گے مل کر انشاءاللہ. داتا کے شہر میں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، سب کی جھولیاں بھری جائیں گی انشاءاللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. ایک روایت کے مطابق کہ ایک درود پاک پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اچھا بظاہر یہ حدیث ہم نے شاید بچپن سے اب تک کئی بار سنی ہوگی، لیکن اس حدیث کا اگر ایک پس منظر سمجھیں کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اس کو اس طرح سمجھیں کہ کاروباری لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں. بیلنس شیٹ کس طرح بنتی ہے کہ میں نے کتنے پیسے لوگوں سے لینے ہیں، کتنے دینے ہیں، اور میرے پاس اپنے کتنے ہیں. اس بیلنس شیٹ کے ذریعے انسان کو اپنی کیپٹل پتہ چل جاتا ہے، اپنا سرمایہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اسی پہ پھر زکوٰۃ بھی کیلکولیٹ بندہ کرتا ہے. مگر اگر کبھی کوئی بندہ اپنی بیلنس شیٹ بنائے اور اس کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے کہ اس نے لوگوں سے لینے تو کم ہو دینے زیادہ ہوں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں یار یہ تو بندہ فیل ہو گیا، برباد ہو گیا، بینکرپٹ ہو گیا. مگر دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے نا تو دیر از اے وے، دیر از اے سولوشن. کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے، کسی سے قرض لے لے، کوئی مدد کر دے تو بندے کی بیلنس شیٹ بیلنس ہو جاتی ہے. لیکن قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے گی، اور وہ بیلنس شیٹ قرآن کہتا ہے کیسے بنے گی پتہ؟ وہاں اعمال تولے جائیں گے، پیسے نہیں تولے جائیں گے. آج میں اور آپ فروٹ لینے جاتے ہیں، سبزی لینے جاتے ہیں، تو سبزی والا کیا کرتا ہے کہ ایک بٹے میں، ایک ترازو کے پلڑے میں وزن رکھتا ہے، دوسرے میں ہمارا سامان رکھتا ہے اور اس سے وہ تولتا ہے. قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. اور قرآن کیا کہتا ہے سورہ قاریہ میں؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا،
وہ من مانتے چین میں ہوگا, وہ جنت کے باغوں میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا نا تو وہ شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی آگ میں ہوگا, یعنی جہنم میں ہوگا. اب حدیثوں میں اس کی جو شرح ملتی ہے, اس کی ڈیفینیشن ملتی ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے نا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہوگی بس, یعنی اگر ان کو ایک نیکی مل جائے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے, یا ان کا ایک گناہ کم ہو جائے پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے, کیونکہ گناہ بھاری ہے نیکیاں کم ہیں. اب وہ بندہ مارا مارا پھرے گا, وہ دوستوں کے پاس جائے گا, وہ رشتہ داروں کے پاس جائے گا, وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا, مگر قیامت کے دن کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا, کوئی ایک گناہ بھی اس سے نہیں دے گا. بیٹا ماں سے کہے گا ماں ایک گناہ لے لو, ایک نیکی دے دو. وہ ماں جو آج ہماری تکلیف پہ تڑپ جاتی ہے اس دن وہ ماں بھی مدد نہیں کرے گی. اور فرمایا کہ اگر ماں بیٹے سے کہے گی بیٹا میرا ایک گناہ لے لو تو بیٹا بھی ماں کی مدد نہیں کرے گا. نفسا نفسی کا دور ہوگا. اب ذرا غور کیجئے, ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. لاہور میں اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول موجود ہے, جواب سچا دینا اور مجھے مت دینا, اپنے آپ کو دینا. سوال یہ ہے کہ اگر آج میرا انتقال ہو جائے, آپ کا انتقال ہو جائے, وہ تو سکتا ہے نا, ہم میں سے کوئی بھی دنیا سے جا سکتا ہے, ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ سچا جواب اپنے دل سے دینا, اپنے آپ کو. اور اگر جواب یہ آ رہا ہے نا کہ ہاں یار سچی بات تو یہ ہے کہ گناہ ہی زیادہ ہیں, روز دن گزر رہا ہے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو پھر تو بتاؤ کیا ہوگا قیامت کے دن. قرآن نے تو بتا دیا ہے جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری وہ جنت میں, جس کا گناہوں کا بھاری وہ دوزخ میں. ہمارا پلڑا کون سا بھاری ہوگا؟ تو اب دل سے جواب آئے گا کہ نہیں یار گناہ زیادہ ہیں. تو اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ماں بھی کام نہیں آئے گی, باپ بھی کام نہیں آئے گا, دوست بھی کام نہیں آئیں گے, پیسہ بھی کام نہیں آئے گا. واٹ از دا وے؟ ہم بچیں گے کیسے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو کیا ہے, شاندار طریقہ, وہ یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے. ہاں حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. زیرو, کلیئر ہو جاتے ہیں اس کے گناہ, تو پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اللہ سچی توبہ نصیب کر دے. اور سبحان اللہ, ایک وظیفہ درود پاک کیسا ہے, پھر حدیث سنو. ایک درود پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کا مطلب اگر میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے اور مجھے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ جتنے درود پڑھتا جاؤں گا نیکیاں بڑھتی جائیں گی, گناہ ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے. جتنے درود پڑھوں گا نیکیاں بڑھ رہی ہیں, گناہ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب میری اور آپ کی قیامت کی بیلنس شیٹ کو بیلنس کرنے کا پیارے آقا علیہ السلام نے شاندار وظیفہ بتا دیا. اب آپ کی مرضی ہے کتنے درود پاک پڑھنے. عقل مند وہ ہے کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتا ہے. انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ نے چاہا تو رسوائی سے بچ جائیں گے. نیت کریں آج شب جمعہ ہے, کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ لفظ کثرت بھی کئی بار سنا کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. کیسے پتا چلے کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں, کتنی بار پڑھوں؟ تو علماء کہتے ہیں جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ لیا کرے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ کم از کم. ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, نیک ماحول میں ایک بڑا پیارا بکلیٹ نیک اعمال کا دیا جاتا ہے. اس میں باقاعدہ اس میں سوال بھی ہے کہ کیا آپ نے آج 313 بار درود پاک پڑھ لی ہے. اسی لیے کہ چلیں اچھا 313 کا عدد ویسے ہی بڑا پیارا ہے. کس کو پتا ہے کون تھے 313؟ بدر والے تھے, اصحاب بدر تھے. آئے ہائے, بدر والوں کی نسبت بھی مل جائے گی. تو یہ تو کم از کم ہے نا, زیادہ پڑھیں 1000 بار پڑھیں, 1200 بار پڑھیں, 2000 بار پڑھیں, جتنا اللہ توفیق دے. تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہاں فلاں فلاں دفن ہیں. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا اب فلاں کو بٹھایا گیا اور اسے مارا جا رہا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, بے شک اسے ایسی ضرب لگائی گئی کہ اس کا ہر جوڑ ٹوٹ گیا ہے, بے شک اس کی قبر آگ سے بھر گئی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا جرم کیا ہے؟ فرمایا ان میں ایک وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتا تھا یعنی غیبت کرتا تھا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے, اس ایک حدیث میں ہمارے لیے کتنا سبق ہے. سبق کی طرف بھی آتے ہیں. پہلے نبی پاک کی مبارک نظر کا کمال دیکھیے. قبر کا جو عذاب ہے نا یہ اس دنیا میں نہیں ہوتا, یہ ایک اور دنیا ہے, عالم برزخ ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ قبریں کھل جاتی ہیں, بارش ہوتی ہے, قبر ڈھہ جاتی ہے تو آپ کی نظر بھی پڑ جاتی ہے قبر کے اندر, کچھ نظر نہیں آتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ حدیث پاک ہے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے, یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا دوزخ کا گھڑا. تو یا تو کسی کی قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا, ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو ایکچولی یہ دنیا کے اندر نہیں ہو رہا ہوتا معاملہ, یہ عالم برزخ ہے. اور عالم برزخ کے واقعات ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی.
مگر نگاہ مصطفیٰ کا عالم دیکھیں کہ نبی پاک منو مٹی تلے قبر میں کیا ہو رہا ہے، کون دفن ہے، اور عالم برزخ میں ان کے اوپر کون سا عذاب ہو رہا ہے، میرے آقا وہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ کی رینج کیا ہے، کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔